السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد میں دعا ہم کو کس طرح سے مانگنا ہے، اس کا طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، عام طور پر 2 وقت دعا مانگتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد امام مختصر میں دعا مانگتے ہیں، ایک دعا اس میں شارٹ میں ہوتی ہے، وہ مانگ لیتے ہیں۔ اور دوسری دعا جب پورے مکمل طور پر نماز ہماری ہو جاتی ہے، فرض سنت نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب ایک لمبی دعا مانگتے ہیں، اس وقت ایک دعا، یعنی 2 دعا عام طور پہ مانگی جاتی ہیں۔ اور جو ہماری اسلامی ماں بہنیں ہیں، اپنے گھروں میں تنہا پڑھتی ہے، اکیلی پڑھتی ہے، تو وہ کس طرح سے دعا مانگیں گے؟ وہ بھی 2 دعا مانگتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد ایک مختصر دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پوری نمازیں اور نوافل سے جب فارغ ہو جاتی ہے، تب جا کر کے ایک دعا مانگتی ہے۔ دونوں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے وہ بھائی جو مسجد میں امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سنت وغیرہ اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ جب تمام نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر جا کر کے امام صاحب ایک دعا مانگتے ہیں، جن کی ابتدا میں تمام مقتدی آمین آمین کہتے ہیں۔ اب وہ دعا کی کلمات بھی سماعت کریں۔ پہلے عربی میں جتنی بھی دعائیں ہیں آپ پڑھ لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انت السلام منک السلام وإلیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا عذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور جو بھی دعائیہ کلمات آپ کو یاد ہے آپ کہیے، پڑھیے، مانگیے۔ اس کے بعد ہندی میں آپ اپنی طرف سے یہ کہیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم، میں نے ابھی نماز عشاء یا فجر یا ظہر جو بھی آپ نے پڑھی ہے اس کے نام لے کر کے کہیے، میں نے جو بھی ابھی نمازیں پڑھی ہے، سنت وغیرہ فرض وغیرہ پڑھی ہے، مولا میری نماز پڑھنے میں اگر غلطیاں ہوئی ہے میری غلطیوں کو معاف فرما، اور صحت کے ساتھ جو میں نے نمازوں کے ارکان ادا کی، نمازیں پڑھی ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مولا مجھے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرما، عمر کے آخری حصے تک نمازوں کی حفاظت کی مجھے توفیق عطا فرما۔ جو پریشانیاں، جو تکلیف ہے، جو آلام و مصائب ہیں آپ کے ساتھ، ان تمام کا نام لے کر کے کہیے، مولا فلاں تکلیفوں میں مبتلا ہوں، میری تکلیفوں کو دور فرما دے۔ مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے، میری حالات کیسی گزر رہی ہے، مولا جو بھی تکلیف پریشانیاں، مولا ان تمام تکالیف کو میری دور فرما دے۔ میرے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، روزیوں میں رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ مولا پروردگار عالم فلاں بچی میرے گھر میں بیٹھی ہے، ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے کے انتظامات عطا فرما۔ فلاں کوئی شخص بیمار ہے، ان کا نام لے کے کہیے، مولا فلاں شخص بیمار ہے، ان کو تمام مرضوں سے شفا یابی عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میں مولا میری گناہوں کی مغفرت فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ میرے والدین، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں ان کے لیے عمر دراز کی دعا مانگی۔ مولا میرے والدین، ماں باپ، بھائی بہن جو بھی زندہ ہے ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرما۔
اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال کیے ہیں، ان کا نام لے کر کے ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ مولا فلا فلا مرحوم مرحومہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا ان کے تمام مرحومین مرحومات کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا پروردگار عالم، ہم تمام جہان میں جتنی بھی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، تمام کی پریشانی کو دور فرما۔ تمام مومنین مومنات جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو، ان کے تکالیف کو دور فرما۔ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ پھر اس کے بعد جو ہماری بہنیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اس طرح سے دعا مانگیں گی: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ہماری اسلامی ماں بہنیں جب پورے مکمل نمازوں سے فارغ ہو جائیں گی، یعنی فرض کے بعد سنت نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گی، تو پھر اس طرح سے دعا مانگیں گی۔ وہ پہلے کوئی بھی ایک درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بھی نمازیں پڑھی ہیں مولا میری نمازوں کو قبول فرما لے، مجھے پڑھنے کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ مولا مجھے زندگی کے آخری سانس تک نمازوں کو ان کی حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میں مولا میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی، بھائی بہن، عزیز و اقارب، دوست یار کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، تمام کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اور جن جن کا نام لے کر کے آپ کو دعا کرنا ہے دعا کیجیے۔ اس کے بعد یہ کیجیے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا ورحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انت السلام منک السلام والیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور آخر میں آپ جب اختتام پر ہوں گے، یعنی دعا ختم ہوں گی، تو اس وقت کہیے: صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ہمارے اسلامی بھائی جو مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کا بھی آپ کو طریقہ بتایا دعا مانگنے کا۔ ہماری اسلامی ماں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہے، تو ان کا بھی طریقہ میں نے بتایا۔ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے: الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اور دعا کرنے میں کوتاہی سستی نہ کرے، کثرت کے ساتھ دعا مانگیے، مانگنا چاہیے، رب سے مانگیے، زیادہ سے زیادہ مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگیے، اپنے خاندان کے لیے مانگیں، مرحومین مرحومات جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان کی مغفرت کی مانگیے۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، تمام کے امن و امان کے لیے آپ دعا مانگیے، دوسروں کے لیے دعا مانگیے۔ جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تب جا کر کے آپ کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے، دعا کے کلمات سجا کے رب کے بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرمایا: اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، صرف حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اور بندے نے اللہ کو کہا: یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، صرف کہا یا اللہ یا مولا، اس کے بدلے میں اللہ فرماتا ہے: لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، 70 دفعہ کہتا ہے۔ بندے نے صرف ایک مرتبہ رب کو یا اللہ کہہ کے پکارا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اللہ بندوں سے 70 مرتبہ فرماتا ہے: اے میرا بندہ مانگ، تجھے کیا چاہیے میں عطا کروں گا، اے بندہ مانگ تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں دوں گا، اے بندہ مانگ تمہاری کیا خواہش میں پوری کر دوں گا۔ ہم نے ایک مرتبہ صرف اللہ سے یا اللہ کہہ کے پکارا، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں 70 دفعہ پکارتا ہے۔ بندہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میرے دوستو،
कसरत के साथ दुआ मांगे। और ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है जिसमें 3 अशरे हैं। पहले अशरे जो रहमत का है, दूसरा अशरा जो मगफिरत का है, तीसरा अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का है। पहले अशरे में कसरत के साथ आप दुआ मांगे, मगफिरत का, रहमत का, फजीलत हासिल कीजिए। दूसरी दुआ में मगफिरत के बारे में दुआ मांगिए। तीसरे अशरे में जहन्नम से आज़ादी की दुआ मांगिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, रमज़ान के आखिरी अशरे में कौन सी दुआ मांगी जाए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में आयशा ये दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ कसरत के साथ मांगा करो। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है इसको सब्सक्राइब करें।